اسرائیل نے بزدلی کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور اب وہ اقوام متحدہ کے اسکولوں پر بھی حملہ کرنے لگا ہے۔ غزہ پٹی میں اقوام متحدہ کا ایک اسکول تھا جہاں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس اسکول میں پڑھائی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 12,000 سے زیادہ لوگوں نے یونائٹڈ نیشن کے اس اسکول میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس اسکول پر اسرائیل نے اسٹرائیک کا حملہ کیا اور ابھی تک ایک حملے میں ہی 18 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ جیسے اس واقعہ کی خبر ملتی ہے اقوام متحدہ کا بھی سخت ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسرائیل کے اس حملہ میں اقوام متحدہ کے بھی 6 افراد کی شہادت ہو گئی ہے یا 6 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یونائٹڈ نیشن ریلیف ورک ایجنسی، تو اس ریلیف ورک ایجنسی کے کچھ ورکرز تھے جو وہاں موجود تھے، ریلیف ورک کام کر رہے تھے۔ ان میں سے 6 لوگوں کی اسرائیل کے اس حملہ میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن کے کئی ذمہ داروں کی اسرائیل کے حملہ میں ہلاکت ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے اس کو حملہ کیا ہے اور بھی کئی ساری انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں جس کے لوگوں کو اسرائیل نے مارا ہے، اور اب ایک ساتھ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے 6 ورکروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس واقعے پر سخت ریئیکشن دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ اسرائیل کی دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔ سیف زون میں محفوظ علاقے میں بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے، پناہ گزینوں کو اسکول میں مار رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور اسرائیل کی یہ دہشت گردی اب رکنی چاہیے۔ دنیا بھر کے ممالک کو چاہیے کہ اسرائیل پر لگام لگائیں، اسرائیل اس سے زیادہ دہشت گردی نہ کرے۔ تو سخت ٹویٹ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے سامنے آیا ہے، لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کی بے بسی دیکھ سکتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کا یہ مشترکہ ادارہ ہے۔ دنیا کے کس ملک کا رخ کیا ہوگا، دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان اگر تنازع ہوگا، لڑائی ہوگی، تو صلح سمجھوتا کرانے کا کام یونائٹڈ نیشن کرے گا۔ یونائٹڈ نیشن ایک سپریم باڈی ہے اور اس کی بات ہر کسی کو ماننی پڑے گی، لیکن یونائٹڈ نیشن کے ہی ورکروں کو، ممبر کو، اسٹاف کو مارا جا رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن امریکہ سے، دنیا بھر کے ممالک سے اپیل کر رہا ہے کہ اسرائیل کو روکو، اس کی دہشت گردی پر لگام لگاؤ، اس پر قابو پاؤ، کیونکہ وہ تو ہمارے دفتر کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو یہ آپ یونائٹڈ نیشن کی بے بسی دیکھ سکتے ہیں، اس کی کمزوری دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو لوگ سپریم باڈی سمجھتے ہیں، جس سے لوگ مدد کی امید لگاتے ہیں، وہی ادارہ اپنے بھی اسٹاف کے قتل عام کو نہیں روک پا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو کو مدد کی گہار لگانی پڑ رہی ہے، ایک طرح سے رو رہے ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گردی کو روکو، اس نے تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، اور وجہ صاف ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک کمزور ادارہ ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد ہی اسرائیل کو سپورٹ کرنا تھا، اسرائیل کے قیام میں اس کی مدد لینی تھی، پوری دنیا کو بیوقوف بنانا تھا اور بتانا تھا کہ دنیا پر پہلے کی طرح ہی سپر پاور طاقتوں کی یا چند ممالک کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا کو اس کے فیصلے کو ماننا ہوگا۔ یونائٹڈ نیشن کا سہارا لیا گیا تھا جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر۔ تو یہی کچھ اس وقت یونائٹڈ نیشن کی حیثیت ہے جو صاف ہم دکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑا معاملہ یہ ہے اسرائیل کی بزدلی دیکھیں کہ کل بھی اسرائیل نے ایک مہاجرین کیمپ پر حملہ کیا جہاں ٹینٹوں میں لوگ رہ رہے تھے، اور اتنا بھیانک حملہ تھا کہ 3 بڑے بڑے کھدے بن گئے، ریت کے ٹیلے بن گئے، اور وہاں لاشیں دب گئی، اور بیک وقت 40 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی تھی، 60 سے زیادہ زخمی تھے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے ایک اسکول پر حملہ کیا، اور یہ اسکول یونائٹڈ نیشن کا تھا، وہاں پناہ گزین تھے، 12,000 کی تعداد میں رہ رہے تھے، مطلب کیپیسٹی سے بہت زیادہ۔ ایک طرف ایک اور خبر ہے اس غزہ پٹی سے کہ دوسرا سال ہے جب غزہ پٹی کے بچے بغیر تعلیم کے نیا یا دوسرا سال شروع کر رہے ہیں، جہاں کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے اور تعلیم جاری رکھنے کا کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی غزہ پٹی میں تمام اسکول بند رہے، وہاں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور اب یہ دوسرا سال ہے جہاں غزہ پٹی کے بچے یا فلسطینی بچے تعلیم سے محروم ہیں، کیونکہ اسکول بند ہے۔ اسکول تو تمام تہس نہس ہو چکے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کے اسکول ہے وہ پناہ گزین کیمپوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ آن لائن بھی تعلیم جاری رکھنے کی وہاں فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ نیٹ ورک سسٹم کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس بیچ صلح سمجھوتا کے لیے یا سیز فائر کے لیے بھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ حماس اپنی شرطوں پر اٹل ہے، اسرائیل اپنی شرطوں پر اٹل ہے۔ اس درمیان العربیہ نے خبر شائع کیا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک شرط رکھی حماس کے سامنے کہ وہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کو وہاں سے باہر نکلنے دیں گے، ان کو
ईरान या जहां जाना चाहे वो कतर उनको पहुंचने दिया जाएगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा और इसके बदले में हमास के रहनुमा तमाम कैदियों को रिलीज़ कर दे और जंगबंदी भी हो जाएगी। लेकिन वो सलाहुद्दीन कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इजराइल की आर्मी वहाँ रहना चाह रही है। हमास ने इजराइल की इस शर्त को रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि हमें अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारी ज़मानत नहीं चाहिए। हमारे लीडर, हमारे कायद कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनको कैसे अपनी हिफाजत करनी है, नहीं करनी है, इसका फैसला तुम्हें नहीं करना है। ना इस हवाले से हमें तुमसे कोई मदद चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सलाहुद्दीन कॉरिडोर का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में नहीं आना चाहिए। पूरे गज़ा पट्टी से जिस तरह इजरायली सेना के निकलने की शर्त शामिल है, उसी तरह सलाहुद्दीन कॉरिडोर से भी इजरायली सेना को बाहर निकलना होगा, तभी कैदियों के रिहाई का जो मामला है वो तय पाएगा, वरना होस्टेज को हम जिंदा जाने नहीं देंगे। अगस्त में अमेरिका की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई थी जिसमें बात शामिल थी कि सबसे पहले इजराइल की तरफ से गज़ा पट्टी पर हमला बंद किया जाएगा, उसके बाद गज़ा पट्टी से इजरायली सेना बाहर निकलेगी, तीसरे नंबर पर हमास की तरफ से तमाम होस्टेज को रिहा किया जाएगा और आइंदा किसी तरह का हमला नहीं होगा। ये 3 अहम पॉइंट शामिल थे, लेकिन इजराइल ने उसमें अपनी तरफ से इजाफा कर दिया कि हमारी सेना गज़ा पट्टी से तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन सलाहुद्दीन कॉरिडोर में सलाहुद्दीन स्ट्रीट का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, जो नॉर्थ गज़ा और साउथ गज़ा को आपस में जोड़ता है और वो कॉरिडोर रफा क्रॉसिंग होते हुए मिस्र तक पहुंचती है। तो इजराइल वहां पर अपना कंट्रोल चाहता है, हमास को मंजूर नहीं है, इसलिए मामला बढ़ता जा रहा है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि इजराइल ने गज़ा पट्टी को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मनसूबा बनाया है और उसमें से एक हिस्सा जो इजराइल की सरहद से मिला हुआ है, जो अस्कलान के करीब है, उस पर इजराइल अपना कंट्रोल बाकी रखना चाहता है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल वहाँ की ताज़ा तरीन खबरें हैं और 1 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।